حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں شریک تھے اور وہ گھاٹی والی رات کے 12 ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ مجھ سے بیعت کرو ان شرطوں پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑو، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو ان شرطوں کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی بات کا ارتکاب کرے گا پس وہ دنیا میں سزا دیا گیا اسلامی قانون کے تحت، تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس نے کسی بات کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کو چھپا لیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر وہ چاہیں گے تو اس سے درگزر فرمائیں گے اور اگر چاہیں گے تو اس کو سزا دیں گے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابیات سے 6 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ شرک 2 ہیں، ایک شرک جلی جس کو شرک اکبر کہتے ہیں، یہ مشرکین کا شرک ہے، حدیث میں یہ شرک مراد نہیں ہے کیونکہ بیعت کرنے والے سب مسلمان تھے۔ دوسرا شرک شرک خفی ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، مثلا قبر کا طواف کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، ان کو چومنا، صاحب قبر کی منت ماننا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے علاوہ کو شریک کیا تو میں اس عمل سے بیزار ہوں۔ غرض ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، شرک جلی سے بھی، شرک خفی سے بھی۔ دوسرا عہد یہ تھا کہ چوری نہیں کرو گے۔ حجۃ البالغہ میں لکھا ہے کہ کچھ بندوں کو کمانے کی اچھی راہیں نہیں ملتی، اس لیے وہ بری راہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ چوری کمانے کی ایسی ہی بری راہ ہے جس طرح لڑنا اور مال غنیمت لوٹنا عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، چوریاں کرنا بھی ان کا بہترین مشغلہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عہد یہ لیا کہ چوری نہیں کرو گے۔ تیسرا عہد یہ لیا کہ زنا نہیں کرو گے۔ عربوں میں زنا کوئی برائی نہیں تھی، جیسے یورپ اور امریکہ میں زنا کوئی برائی نہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے جو چاہے کرے، سرکار کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ غرض عربوں میں زنا عام تھا، اس لیے تیسرا عہد یہ لیا کہ زنا نہیں کرو گے۔ چوتھا عہد یہ تھا کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ قتل اولاد کا بھی عربوں میں عام رواج تھا، لڑکوں کو رزق کے ڈر سے قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو عار کے خوف سے۔ اگر لڑکی زندہ رہے گی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، جو بڑی شرم کی بات ہے، اس لیے چوتھا عہد یہ لیا کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ پانچواں عہد اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بہتان گھڑ کر نہیں لاؤ گے۔ تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے جھوٹ گھڑنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کرو گے۔ مثلا شوہر والی عورت نے زنا کیا اور اس کے حمل کو شوہر کی طرف منسوب کیا، یا کسی مرد نے شوہر والی عورت سے زنا کیا اور اس کے حمل کو اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب کیا۔ چھٹا عہد یہ تھا کہ کسی نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ معروف وہ کام ہے جو شرعاً جائز ہے اور منکر وہ کام ہے جو شرعاً ناجائز ہے، اور مشہور حدیث ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، صرف جائز کاموں میں بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا، جو عہد و پیمان کا لحاظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب سے نوازیں گے، اور جو عہد و پیمان کا پاس نہیں کرے گا اور کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہیں گے تو سزا دیں گے دنیا یا آخرت میں، اور چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، وہ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔